امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، راز الفت۔ راز الفت ایک پاکستانی رومانٹک ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کو ماہا ملک نے لکھا ہے، عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ سراج الحق نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے اور اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں شہزاد شیخ، یمنا زیدی، کومل عزیز خان، گوہر رشید، عریشہ رازی، حنا خواجہ بیات، سیمی پاشا اور تارا محمود شامل ہیں۔ یہ مشق کی کہانی ہے ایک نوجوان اور معصوم لڑکی جو ایک قدامت پسند گھرانے سے تعلق رکھتی ہے کیونکہ اس کی زندگی اس کے والد افتخار علی کے زیر انتظام اور طے شدہ ہے۔ مشق کے پاس اپنے والد کے مقرر کردہ اصولوں پر عمل کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے جب تک کہ وہ صحبا سے نہیں ملتی اور اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں بدلتی۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 38 اقساط ہیں۔ نمبر 7، مشکل۔ مشکل دو بہترین دوستوں سمین اور حریم کے درمیان دوستی کی پیروی کرتی ہے جس کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب مشکلات کا سامنا کرتی ہیں۔ ایک عاجزانہ پس منظر سے تعلق رکھنے والی سمین ایک نوجوان اور بھولی بھالی لڑکی ہے جو اپنی خاندانی اقدار کو سمجھتی اور ان کا احترام کرتی ہے۔ یونیورسٹی میں اکٹھے پڑھتے ہوئے سمین اور حریم ایک دوسرے کے رازدار ہیں۔ حریم اپنے ایک ساتھی فراز سے یک طرفہ محبت کرتی ہے جو ایک خوبصورت نوجوان ہے، تاہم وہ حریم کے جذبات سے بے خبر ہے۔ معاملات حیران کن موڑ لیتے ہیں جب حریم کے خاندان کا ایک زبردست فیصلہ اور فراز کو جیتنے کا اس کا جنون کئی غلط فہمیوں کا باعث بنتا ہے۔ سمین کے اپنے بہترین دوست کی مدد کرنے کے ارادے اسے مزید مصیبت میں لے جاتے ہیں جہاں اسے اپنی عزت بچانے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ نمبر 6، اے مشت خاک۔ اے مشت خاک اچھائی اور برائی کے درمیان دیرینہ لڑائی کی ایک دلچسپ کہانی بیان کرتی ہے۔ جیسا کہ زندگی کی طرف متضاد نقطہ نظر کے ساتھ دو بالکل مختلف افراد اکٹھے ہوتے ہیں اور راستی کا راستہ غلط کاموں پر غالب آتا ہے۔ مستجاب ایک دلکش نوجوان ہے جو زندگی کی طرف عقلی نقطہ نظر رکھتا ہے اور منصوبہ بندی پر یقین رکھتا ہے۔ اس کا تقدیر پر یقین کی کمی اور اس کا جانے والا رویہ اسے اپنے آس پاس کے لوگوں سے ممتاز بناتا ہے۔ دوسری طرف دعا ایک نرم دل لڑکی ہے جو قسمت اور تقدیر پر پختہ یقین رکھتی ہے۔ اس کی مضبوط اقدار اور اخلاق اسے اپنی زندگی کے فیصلوں میں پر اعتماد اور ثابت قدم بناتے ہیں۔ نمبر 5، حبس۔ حبس ایک غیر معمولی طور پر لکھا گیا ڈرامہ ہے جس میں ایک ایسی کہانی ہے جس میں ایک محبت کرنے والے جوڑے کو شامل کیا گیا ہے اور اسے ان غلط فہمیوں کے ذریعے بنانے کی کوشش کی گئی ہے جو بدقسمت حالات اور اپنے آس پاس کے لوگوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ عائشہ نے باسی سے یہ سوچ کر شادی کر لی کہ یہ صرف محبت تھی جس کی وجہ سے اس کی والدہ نے باسی سے اس کی شادی کر دی، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا سودا کیا گیا ہے۔ اشنا شاہ بطور عائشہ اپنی ماں کی سب سے زیادہ ذمہ دار بیٹی ہے جن کا تعلق ایک نچلے متوسط گھرانے سے ہے۔ فیروز خان بطور باسط کو ماضی میں اس کی اپنی ماں نے دھوکہ دیا اور جیسا کہ اس کا ماضی اسے پریشان کرتا ہے، اس کے پاس عام طور پر خواتین کے ساتھ اعتماد کے مسائل ہیں۔ اس کا تعلق ایک اچھے لیکن ٹوٹے پھوٹے خاندان سے ہے۔ نمبر 4، عشق ہے۔ اسرا اور شاہ زیب ایک دوسرے کے پیار میں ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں، تاہم شاہ زیب کی والدہ اس معاملے کے خلاف ہے کیونکہ وہ شاہ زیب کی شادی اپنی بھانجی سے کرنا چاہتی ہے۔ دوسری طرف اسرا کو بھی اپنے بزرگوں کی طرف سے اسی مسئلے کا سامنا ہے۔ اس کا بھائی شادی کے بارے میں لڑکی کی مرضی کے خلاف ہے اور اس کے والد نے ایک دن اس کی شادی کا فیصلہ حماد شعیب کے کردار والے لڑکے سے کیا
شادی کے دن شاہ زیب اسرا کو اغوا کرتا ہے اور اسے بندوق کی نوک پر دھمکی دیتا ہے۔ ضرورت کے تحت اسرا راضی ہو جاتی ہے اور دونوں میاں بیوی بن جاتے ہیں۔ دوسری طرف اسرا کے گھر والے سب یہ سمجھتے ہیں کہ اسرا اپنی مرضی سے شادی سے بھاگ گئی ہے۔ نمبر 3، میرے ہم نشین۔ میرے ہم نشین ایک دلکش داستان ہے جو خواہش مند خوابوں، امیدوں اور اقتدار کے لالچ کے درمیان جدوجہد کو سمیٹتی ہے۔ خجستہ ایک ذہین اور پر اعتماد لڑکی ہے جس کا تعلق ایک قدامت پسند اور روایتی خاندان سے ہے جو پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں۔ ڈاکٹر بننے کا اس کا جذبہ اس کے بچپن کے صدمے سے پیدا ہوا جب اس نے زندگی کے اوائل میں اپنی ماں کو کھو دیا۔ صحت کی دیکھ بھال کی خدمات میں انقلاب لانے کے لیے خجستہ امیدوں اور خوابوں سے بھرپور ہے۔ دوسری طرف خجستہ کا کزن درخزئی ایک گرم سر اور مغرور آدمی ہے جس کی پسماندہ سوچ اسے خجستہ کی اعلیٰ تعلیم کے بارے میں غیر محفوظ بناتی ہے اور وہ اسے اپنے قابو میں رکھنا چاہتا ہے۔ نمبر 2، رقص بسمل۔ رقص بسمل ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کو فاروق فلم ڈائریکٹر وجاہت رؤف نے ڈائریکٹ کیا ہے اور شازیہ وجاہت نے شو کیس پروڈکشنز کے بینر تلے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں عمران اشرف، زارا شیخ اور سارہ خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہاشم ندیم نے لکھا ہے اور اس ڈرامے کی ٹوٹل 28 اقساط ہیں۔ سکینہ ایک نوجوان لڑکی اپنی محبت سے شادی کے لیے بھاگتی ہے۔ موسیٰ سکینہ کا کزن اور دودھ کا بھائی اپنے بھائی کے ساتھ شادی کی خفیہ تقریب نکاح کو روکنے پہنچ جاتا ہے۔ وہ اپنی بندوق ادھر ادھر لہراتا ہے اور سکینہ کا ہاتھ پکڑتا ہے۔ جب وہ گھر لوٹتے ہیں تو وہ سب کو جمع کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ سکینہ کیا کرنے جا رہی تھی۔ سکینہ کے چچا نے اس کی شادی اپنے بیٹے عیسیٰ سے طے کر دی۔ نکاح سکینہ کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے اور اس وقت وہ موسیٰ پر لعنت بھیجتی ہے کہ وہ کسی سے محبت کرے گا لیکن اس کی محبت حاصل نہیں کر سکے گا۔ نمبر 1، فطور۔ فطور ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے سراج الحق نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ زنجبیل عاصم شاہ نے اسے لکھا ہے۔ عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فیصل قریشی، ہبہ بخاری، وہاج علی اور کرن حق شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 48 اقساط ہیں۔ حمزہ اور دل نشین ایک دوسرے کے پیار میں ہیں اور شادی کے بندھن میں بندھنا چاہتے ہیں۔ بدقسمتی سے تقدیر ایک غیر متوقع موڑ لیتی ہے جب حیدر، جو اپنی کھوئی ہوئی محبت محمل کے لیے اکیلے وجود کی رہنمائی کرتا ہے، ایک خاندانی شادی میں دل نشین کا سامنا کرتا ہے اور فوری طور پر اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اسی دوران محمل، جس کی شادی ٹوٹ گئی تھی، حیدر کی زندگی میں دوبارہ داخل ہوتی ہے۔ نتیجے کے طور پر ان چاروں افراد کی زندگیاں آپس میں جڑ جاتی ہیں اور پرجوش محبت، دردناک اعترافات، آنکھیں کھول دینے والے حقائق، پختہ یقین، شدید انتقام، تلخ دشمنی اور جرات مندانہ بغاوت کی ایک ہنگامہ خیز کہانی سامنے آتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔